رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى صوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ احزاب کی آخری دو آیتیں ہیں جن کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ ارشاد جناب ربانی ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔
اس سے خوف زدہ ہو گئے۔ انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظلم کرنے والا ہے اور نادان ہے، اور یہ سب پروردگار عالم نے اس لیے کیا تاکہ وہ منافق مرد اور منافق عورتوں، مشرک مرد اور مشرک عورتوں پر عذاب کر سکے اور مومنین اور مومنات پر بازگشت کر سکے۔ اور بے شک خدا مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں وہ موضوع جو زیر بحث ہے انسان اور امانت الہی ہے۔ سلسلہ گفتگو کا آج دوسرا مرحلہ ہے۔ کل تک کی گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے جب اپنی امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے، اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور کیا یہ ممکن ہے کہ پروردگار امانت کو پیش کرے، کسی کو امانت دے اور وہ اس کو نہ لے؟ یہ اختیار کہ انسان لے یا نہ لے، عمل کرے یا نہ کرے، یہ اختیار پروردگار عالم نے صرف انسان میں رکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اختیار کہیں پر نظر نہیں آتا تشریعی طور پر۔ البتہ تکوینی اعتبار سے انسان بھی مجبور ہے، لیکن تشریعی اعتبار سے انسان کو پروردگار عالم نے اختیار کل عطا کیا ہے کہ چاہے تم مانو یا نہ مانو، ہمارا کام بتا دینا ہے، راستہ دکھا دینا ہے، تمہاری فلاح و بہبودی اور تمہارے نجات کے لیے جتنی چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں وہ سب ہم بتا دیں گے، لیکن ہم تمہیں زبردستی کسی بات کو منوائیں گے نہیں، تم سے زبردستی کسی عمل کو کروائیں گے نہیں۔ اگر تمہارا جی چاہتا ہے تو انجام دو، جی نہیں چاہتا تو انجام نہ دو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ کامیابی اسی میں ہے جس کا ہم نے حکم دیا ہے۔ اس کو یاد رکھنا کہ تمہاری نجات، تمہاری فلاح، تمہاری سعادت اسی میں ہے جس کو ہم نے حکم دیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ کردہ جس طریقے سے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم بگڑ جائیں گے، ایسا نہیں ہے قدرت کے یہاں کہ وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے، اس کو بات منوانے کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ شاید ذرا سی ایک بریکٹ میں ایک بات ہے، لیکن اس پر غور کیجیے گا، یہ عجیب سی گفتگو ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ زبان پر لفظ جاری والے دو جملے اس میں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ یہ جو چیز پروردگار عالم کی طرف سے آئی کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں کامیابی ملے گی، یہ کام کیا تمہیں ناکامی ہو جائے گی، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اگر تم نے ہماری بات کو نہ مانا تو ہم تمہیں عذاب دیں گے، تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ ساری باتیں جو قرآن مجید میں یا ائمہ معصومین کی احادیث میں آئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، یہ گلاس وہاں رکھ دو کا نہ رکھا تو ناراض ہو جائیں گے، کوئی اس طرح سے اعتباری ناراضگی نہیں ہے۔ اب میں وہ لفظیں کس طریقے سے لاؤں تاکہ میرے ہمسر و کمسن بھائی سمجھ سکیں کہ یہ ناراضگی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے اعتباری ہے، اس کا کوئی ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ممکن ہے گلاس کا یہاں رکھنا مناسب نہ ہو، وہاں رکھنا مناسب ہو، لیکن چونکہ میں نے کہا ہے لہٰذا اگر آپ نے نہیں رکھا تو میں ناراض ہو گیا، کیونکہ میں اپنی بات کو اعتبار کر رہا ہوں کہ میری بات صحیح ہے، میں قرار دے رہا ہوں کہ میری بات صحیح ہے۔ ممکن ہے کہ میری بات صحیح نہ ہو، نہ کرنے والے کی بات درست ہو کہ وہیں رکھنا درست ہے، اور بعد میں متوجہ ہو کہ جو میں نے کہا تھا وہ غلط تھا، بلکہ اسی کی بات صحیح تھی۔ تو یہاں جو ناراضگی کا معیار یا رضا کا معیار ہے اس کو ہماری علمی یعنی حوزے کی علمی زبان میں کہا جاتا ہے اعتباریات کا میدان نہیں ہے۔ فرض کیجئے کسی نے کہا کہ تم کو جو ہے مثلاً ہفتے میں اتنے دن ڈیوٹی کرنا ہے، 7 دن ڈیوٹی کرنا ہے، ممکن ہے 6 دن ڈیوٹی کرنا زیادہ بہتر ہو 7 دن کے، لیکن چونکہ اس کمپنی نے اعتبار کیا ہے کہ ایسا کرنا ہے لہذا وہ ایسا ہی کرنا ہے، اس کا تعلق کوئی حقیقت سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے اگر اس نے 6 کو 7 کر دیا تو زمین اور آسمان ایک ہو جائے گا، ایسا نہیں اگر یہ گلاس یہاں سے بجائے داہنی طرف کے بائیں طرف لگا دیا جائے تو کوئی آفت آ جائے گی، آفت نہ آنے کا نہیں ہے، اعتبار ہے، سلیقہ ہے، اپنے اعتبار سے انسان انجام دیتا ہے۔ لیکن پروردگار جن باتوں کا حکم دے رہا ہے، جو باتیں کہہ رہا ہے، اس میں اعتبار نہیں ہے،
توجہ کیجیے گا جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہاں اعتبار نہیں ہے کہ چونکہ ہم نے کہا ہے کہ یوں کرو تو اگر تم نے نہ کیا تو ہم بگڑ جائیں گے، تم نے ہماری بات نہیں مانی، ایسا نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے اعتبار نہیں بلکہ ہمارے افعال کو کسی ریالٹی اور کسی حقیقت سے جوڑا ہے۔ کاش میری بات واضح ہو جائے کہ ان ہمارے تمام افعال کو جو ہم زندگی میں انجام دیتے ہیں، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، مکروہ ہو، مستحب ہو، مباح ہو، جو بھی ہو، اس کو پروردگار عالم نے اس کائنات میں، پروردگار نے اس کام کو اس کائنات کے ساتھ منظم کیا ہے، اور ہم ذرا سی بھی جو حرکت انجام دیتے ہیں اس حرکت کا اثر ہوتا ہے کائنات پر۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری مادی نگاہیں، ہماری یہ جسمانی نگاہیں ان اثرات کو نہیں دیکھ پاتی، یہ الگ موضوع ہے، لیکن کائنات متاثر ہوتی ہے ہمارے افعال سے۔ توجہ کیجیے گا، شاید بڑا لفظ کہہ رہا ہوں لیکن آپ کے سامنے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کائنات متاثر ہوتی ہے ہمارے افعال سے، کیونکہ پروردگار عالم نے کائنات کو بنایا ہی ایسا ہے۔ اب فرض کی پھر مثال دوں گا، یہ گلاس یہاں رکھا ہے، اس کو اٹھا کر کے میں یہاں رکھ دوں، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ محض اعتبار ہے، مجھے یہاں نہیں اچھا لگ رہا، ادھر چلا گیا، ادھر مجھے اچھا لگ رہا ہے، اعتبار ہے۔ لیکن اسی سے آپ ذرا سا اور اعتبار کو میں آگے بڑھاؤں، حقیقت سے قریب کروں تو بات ہوگی، جبکہ وہ بھی حقیقت نہیں ہے لیکن حقیقت سے نزدیک کروں ایک چیز کو۔ فرض کیجئے کمپیوٹر میں بنانے والے نے ایک چیز کو ایک جگہ کے لیے بنایا ہے، وہاں پر وہ چیز مطلب ڈیلیٹ کا بٹن ہے، اس کو لگایا گیا کہ فائل کو ڈیلیٹ کر دے۔ اب میں نے سوچا کہ نہیں، میں آج ڈیلیٹ کے بٹن دباؤں گا تاکہ میری فائل انسٹال ہو جائے، میں اعتبار کر رہا ہوں، کہا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بنایا ہی گیا ہے فائل کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے۔ آپ اس کو اگر چاہیں کہ انسٹال کرنے کے کریں تو نہیں ہو سکتا، جبکہ وہ کمپنی کا بہرحال اعتبار ہے، اگر وہ پلٹ دیتا، نام ادھر سے ادھر کر دیتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ہمارے اعتبار سے اثر پڑ رہا ہے۔ ایک انگلی جو کسی بٹن پر پڑ رہی ہے یہ متاثر کر رہی ہے پورے نظام کمپیوٹر کو۔ میں نے ایک بات کہی، آپ اہل نظر ہیں، یہاں کہنا آسان ہے ان چیزوں کو، کہ ایک انگلی جو ہماری کی بورڈ پر ایسے پڑتی ہے وہ کہیں نہ کہیں متاثر کر رہی ہے نظام کمپیوٹری کو۔ لیکن جو بچہ ہوتا ہے اس نے کہا کہ بابا ہم نے تو خالی ایسا کیا تھا، تم نے ایسا کیا تھا، پوری فائل ڈیلیٹ ہو گئی، تو کہہ رہا ہم نے ایسا کیا تھا۔ آپ بگڑ رہے ہیں کیونکہ وہ بچہ ہے، وہ محسوس نہیں کر رہا کہ ایسے کرنے سے کچھ ہوتا ہے۔ ایک صلوات کریں نا محمد اور آل محمد۔ اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ بچہ ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم نے کچھ نہیں کیا، آپ کہہ رہے ہیں پوری تم نے 1000 جلد کتاب تم نے ڈیلیٹ کر دی ہے۔ کہا ہم نے کچھ نہیں کیا، کیسی بات ہے، صرف ہم نے ایسا کیا تھا۔ کہ تمہیں کیا معلوم ایسے کرنے سے ہوتا کیا ہے، تم نے کتنا کیا، چونکہ ایک حرکت بھی انگلی کی، اس سے زیادہ کیا لفظ کہوں، انگلی کی ایک حرکت بھی معمولی سا ایسے کر دینا، ہلکا سا پل کر دینے سے پورے نظام کمپیوٹر پر اثر پڑتا ہے۔ پورا نظام کمپیوٹر ہماری معمولی سی حرکت سے متاثر ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو آپ دیکھیے تو اب تو ماشاءاللہ سے لیپ ٹاپ کا زمانہ ہے، اب تو لیپ ٹاپ سے بھی بات آگے بڑھ رہی ہے، کچھ اور منزل پر آ رہی ہے۔ کمپیوٹر چھوڑیے، لیپ ٹاپ پر آپ نے انگلی رکھی، معمولی سا ایسے آپ نے کیا، ادھر ایسے کیا، وہاں سے ماؤس یہاں سے وہاں چلا گیا، یعنی ہر چیز سے مارنے کی ہلکا سا جو اشارہ کیا ہے، وہ اشارہ کرنا بھی نظام کمپیوٹر کو متاثر کر رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، لیکن اس کو وہی جان سکتا ہے، وہی سمجھ سکتا ہے جس کی آنکھیں ہوں۔ ایک انسان اندھے کے سامنے آپ نے کمپیوٹر رکھ دیا، کچھ دیر ایسے کرتا رہا، کچھ کرتا رہا، اپنا چلاتا رہا، ادھر کو ادھر کر دیا اس نے پورا، کہیں تو خراب ہو گیا۔ خراب ہوا نہیں ہے، خراب آپ نے کیا ہے۔ کہا میں نہیں دکھا، آپ کو نہیں دکھائی دے رہا لیکن نظام متاثر ہو رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری معمولی حرکتوں سے کچھ ہو رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ توجہ کی جگہ، ہماری معمولی حرکتوں سے اس نظام کائنات میں کچھ ہو رہا ہے، ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے وہ، لیکن پروردگار عالم نے اس کائنات کو ایسا کمپیوٹرائز بنایا ہے، اور کمپیوٹر کی ترقی بھی ابھی اتنی نہیں ہے ماڈرن جتنا ماڈرن پروردگار عالم نے اس نظام کو بنایا ہے۔
ابھی کم ذہن انسانی اس منزل پر نہیں پہنچ سکا ہے کہ جس منزل پر مالک نے کائنات کو بنایا ہے. میں زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا, صرف ایک حدیث یہاں پڑھ رہا ہوں, آپ مجھ سے شاید پہلے بھی کہی ہو, آپ محسوس کر لیں گے بات کو کہ حدیث میں یہ آیا کہ قبل ظہور حضرت علوم کے 27 حرف ہیں, علم کے 27 حرف ہیں. اب یہ حرف کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. 27 باب, 27 شاخیں جو بھی کہیے, 27 حرف ہیں علم کے. اور قبل ظہور حضرت دنیا صرف اور صرف 2 حرفوں تک پہنچ سکے گی. توجہ فرما رہے ہیں, اب یہ حدیث کے شکریں ہیں کہ قبل ظہور حضرت دنیا صرف 2 حصوں پر 2 حرفوں تک پہنچ سکے گی. اچھا ظہور کب ہے ابھی پتہ نہیں ہے, اور سائنس کی ترقی آپ دیکھ چکے ہیں. اس وقت تک ترقی کتنی ہو چکی ہے کہ ایک نقطے کے اندر پورا کتاب خانہ موجود ہے. آج اس ترقی میں ذرا سی ہر لمحوں کی حرکت میں یہاں سے ہزاروں مائل کے فاصلے تک آپ کی آواز جا رہی ہے بغیر کسی چیز کے. اب تو وائرلیس انٹرنیٹ موجود ہے باقاعدہ, آپ لیے چل رہے, سڑک پہ کھڑے ہو گئے, شروع ہو گئے, کہاں امریکہ سے بات کر رہے ہیں. اچانک نہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں, کیسے اتنی ترقی ہو چکی ہے. اور ابھی یہ ترقی کہاں پہنچے گی؟ ظہور کے پہلے تک. اور ظہور جب ہوگا تو اس کے بعد 25 حرف اور کشف ہوں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. حضرت کے آنے کے بعد 25 حرف علم کے اور کشف ہوں گے. میں تو نہیں تصور کر پایا آج تک کہ اس وقت کیا ہوگا. آپ تصور کریں تو کریں. اور ایک لفظ جلدی سے کہہ رہا ہوں, آپ اسے غور کیجئے گا, بات کہیں سے کہیں چلی جاتی, لیکن بہرحال روک رہا ہوں. یہ دشمن کی سازش ہے کہ حضرت کو اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے ہمارے سامنے کہ ہم سوچتے ہیں کہ نہ آئے تو بہتر ہے. اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ آئیں گے بس تلوار لیے ہوئے, ذوالفقار کھلی ہوئی ہاتھ میں ہوگی, اور اسے مارا اور اسے مارا, اور یہاں خون بہایا وہاں خون بہایا. ایسا جنگجو تصور دیا ہے دشمن نے ہمارے سامنے کہ لوگ سوچتے ہیں جب تک نہ آئیں گے تو جان بچی رہے گی. نہیں, حضرت کے آنے کے بعد دنیا علم میں اتنا اضافہ ہوگا, دنیا عدل و امن میں اتنا اضافہ ہوگا کہ کائنات میں لوگ حق لیے بیٹھے ہوں گے, کوئی ملے گا نہیں جس کو دے سکیں. کہ جہاں پر سفر کر جائے گی ایک خاتون بصرے سے کوفے تک, حدیث میں آیا مثال کے لیے سمجھانے کے لیے, اور اسے رات میں درندوں تک کا خوف نہیں ہوگا. نظام عدل و امن کا عالم یہ ہوگا ان کے آنے کے بعد. ہم سمجھتے ہیں وہ مارنے کے لیے آ رہے ہیں فقط, بس ذوالفقار نہیں ہے, اس کو یہاں مارا, وہاں گردن اڑائی, اسے یہاں کاٹا. ایسا تو نہیں ہے. وہ نظام عدل لے کر کے آنے والا آ رہا ہے, وہ پیغمبر امن کا نمائندہ ہے, وہ دین امن کو پہنچانے کے لیے آ رہا ہے. تو غرض کے میں عرض کر رہا تھا کہ 25 حرف علم کے ان کے آنے کے بعد کشف ہوں گے. تو دنیا کہاں پہنچے گی؟ آپ سوچئے کہ پروردگار عالم نے کتنا منظم اس کائنات کو بنایا ہے کہ جہاں تمام علوم استعمال کر دیے گئے ہیں جو قدرت کے اپنے ہو سکتے ہیں اس کائنات کے لیے, جتنی کائنات میں گنجائش ہے. تو ہماری معمولی سے حرکت تو کائنات کو متاثر کر رہی ہے اپنے کمپیوٹر پر, اور پروردگار کے نظام میں کوئی اثر نہیں پڑا ہماری حرکت کی وجہ سے. پکڑے سے نہیں رہا ہے, ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. میں مثال کے طور پر یہ بات خیر حجت نہیں بن سکتی, لیکن میں صرف تقریب ذہن کے لیے عرض کر رہا ہوں. جناب امام خمینی کو ان کے بیٹے احمد خمینی نے خواب میں دیکھا. صرف ذہن کو پہنچانے کی حجت نہیں یہ بات, اس کو دلیل نہ سمجھیے گا, صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. جب احمد خمینی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھتے ہیں کہ بابا ذرا بتائیے ادھر کیا حال ہے, کیسی گزری کہ یہاں سے جانے کے بعد؟ تو کہنے گے احمد بس کچھ نہ پوچھو, یہ سمجھ لو یہ ہاتھ جو اوپر آ کے نیچے آتا پروردگار اس کا بھی حساب لے لیتا ہے. یہ جو ہاتھ ایسے کیا جا رہا ہے اس کا بھی حساب قدرت لے لیتی ہے. اچھا یہ کنایا بھی ہو سکتا ہے, بہت سی چیزیں سے واضح بہت یہاں سے پوچھا گیا, ان کا جانتے کہ نہیں یہ جو ایسے کیا ہے یہ زہر ہے.
محسوس کر رہے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ ہوتا نہیں ہوتا اس طرح سے؟ فلاں صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو یہ جو کر دیا ہے یہ زہر ہے، قتل کر دیا آپ نے اس کو، یہ خالی ایک اشارے سے قاتل ہو گیا وہ میری نظر میں، لیکن ہم محسوس نہیں کر پائے اس کو. ہم سمجھتے ہیں خالی قتل تلوار سے ہوتا ہے، تلوار سے بدن قتل ہوتا ہے، اس سے کردار قتل ہو رہا. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہمارے روزمرہ کی تعبیر میں جملے آتے ہیں، روزمرہ کا انداز دکھائی دیتا ہے. آپ نے ایسے کر دیا، سمجھتا ہے اس سے کیا ہوا؟ قدرت کہتی ہے اس سے کیا ہوا؟ اس نے تلوار کا کام کیا، تم کو خبر نہیں ہے. اس نے شخصیت کو قتل کر دیا اور تم قاتل شخصیت کے نام سے میرے سامنے جانے جا رہے ہو. یہ جو ایسے کر دیا ہے، اب صبح سے شام تک کتنے ہم قتل کیا کرتے ہیں، ذرا سوچئے. کتنوں کے قاتل ہم ہیں کہ ذرا سے ایک اشارہ، ابرو کے اشارے سے کام ہو رہا ہے، آنکھ کے اشارے پر حرکت ہے. اگر نہ ہوتی کوئی چیز، صرف آنکھ کا اشارہ اگر کچھ نہ ہوتا تو قدرت اپنے اس کتاب میں کہ جس کی اہمیت پر اشرے ناکافی ہیں، اس میں کہہ رہی ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ خدا ہے جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ آنکھ کے اشارے سے بھی خیانت ہوتی ہے اور آنکھ کے اشارے سے امانت داری بھی ہوتی ہے، خیانت بھی ہوتی ہے. آپ محسوس کر رہے ہیں؟ تو اتنا اس حد تک جہاں ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ خالی حرکت کچھ نہیں ہوتا، تمہاری معمولی سی حرکت بھی اس نظام تکوین کو متاثر کرتی ہے. تو ہم نے جو تم سے کہا ہے کہ یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، یہ اس لیے نہیں کہا کہ مجھے شوق ہے تمہاری طریقے سے، دنیا کے بادشاہوں کے طریقے سے مجھے شوق ہے کہ میری بات مانی جائے. ایسا نہیں ہے، میری بات ماننے والے بہت ہیں، تم جیسے کیا میری بات مانیں گے؟ جس کو میں نے جہاں پیدا کر دیا ہے اس میں ہمت نہیں ہے کہ سر کو اٹھا تو لے. اگر میں بات منوانے پر آ جاؤں تو تمہارے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہماری بات کو نہ مانو، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اسی میں تمہاری نجات ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اسی میں تمہاری فلاح ہے. جس طریقے سے کمپیوٹر کی بنی ہوئی کمپیوٹر کے ساتھ ایک کتاب سامنے آ رہی ہے، اس پر لکھا ہوا ہے اگر آپ نے بٹن دبایا تو فائل گئی، بٹن دبایا تو ڈیلیٹ ہو گئی، اور ڈیلیٹ کی بٹن دبا دیا پروردگار یہ فائل نہ جانے پائے. تو کمپنی ہنسے گی نہیں؟ کیا جب جاہل آدمی ہے خود ہی اپنے ہاتھ سے ڈیلیٹ کر رہا ہے اور دعا کرتا ہے کہ نہ ہونے پائے. اللہ اللہ، میں کچھ کیا عرض کر رہا ہوں اگر آپ کے ذہن متوجہ ہوں. وہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاتھ سے برکتیں لے لیتی ہیں، دن بھر وہ سارے بٹن ہماری انگلی کے نیچے ہیں اور پھر بھی ہے پروردگار ہمارے کاروبار میں برکت ہے. تو بالکل اسی طریقے سے تو ہے کہ ڈیلیٹ کے بٹن دبا بھی رہے ہیں، فائل کے رہنے کی دعا بھی کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے نا محمد اور آل محمد. تو یہ نظام کائنات میں پروردگار عالم نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ جہاں ذرا سے فعل پر ذرا سی چیز پروردگار عالم کے لیے متاثر کر رہی ہے. تم نے صدقہ دے دیا، عمر بڑھ جائے گی، صدقہ دے دیا کاروبار برکت ہوگی. اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم نے خالی یہ اعتبار کیا ہے، ہم نے اعتبار نہیں کیا ہے، ہم نے اس کائنات کو ایسا بنایا ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا پروردگار ہمیں جہنم میں لے جائے گا یا خدا ہمیں جنت میں لے جائے گا. یہ سب جملے ہمارے سمجھنے کے لیے ہے خالی، ورنہ کائنات ایسی کمپیوٹرائز منظم ہے کہ یہ کرو گے تو خود بخود جنت میں جا رہے ہو، کوئی لے ہو نہیں جائے گا. اگر یہ کر رہے ہو تو خود بخود جہنم میں جا رہے ہو، کسی کے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. کائنات منظم ہے، توجہ فرمائیے گا، کائنات منظم ہے. یہ عمل جہنم میں لے جا رہا ہے، چاہو یا نہ چاہو، ہمارا بھی کوئی دخل نہیں ہے. ہم نے بنایا ہی ایسا ہے کائنات کو، اسی لیے اتنے بھیجے ہیں تم کو سمجھانے والے. 1,24,000 نبی بھیج دیے، 313 رسول بھیج دیے، ان میں سے 5 کو اولو العزم بنا کر کے بھیج دیا، 14 نظام کائنات کے منظمین کو بھیج دیا، پوری کتاب تمہارے لیے بھیج دی
ہوش میں رہنا، ایسا نہ ہو کہ اپنا مستقبل خود خراب کرو اور پھر ہمارے سامنے ہاتھ ملتے ہوئے آ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو ہم نے اس کائنات کو منظم ایسا کیا ہے۔ اچھا اسے خطابت نہ سمجھیے گا آپ، یہ ذاکری نہیں ہے بلکہ یہ احادیث اور آیات کے ترجمے ہیں جو میں آپ کے سامنے اپنی زبانیں پیش کر رہا ہوں۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے اور ایک آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ بات ہماری واضح ہو جائے۔ بیچ میں آ گئی بات، سوچا کہ کچھ اس موضوع پر گفتگو ہو جائے۔ آگے قرآن مجید نے فرمایا کہ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، کہ اگر یہ زمین والے، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ان کے لیے آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء، آسمان سے برکتیں ان کے لیے نازل ہونے لگیں گی۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ پروردگار ہمارا منتظر ہے کہ تم ایسا کرو تو ہم ایسا کریں، نہیں نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم نے برکت آسمانی کی دو بٹن بنائے ہیں، دو اس کے لیے دو سوئچ ہیں جو ہم نے لگائے ہیں، ایک کا نام ایمان ہے، دوسرے کا نام تقویٰ ہے۔ اگر تم نے ان دو بٹن پر کلک کر دیا تو خود بخود برکتیں نازل ہونے لگیں گی۔ اب ہم کہتے ہیں پروردگار اس پر تو ہم کلک نہیں کریں گے، برکت تو نازل کر دے، کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے بنایا ہے کائنات کو ایسا، تم چاہتے ہو ہم تمہاری وجہ سے اپنے نظام کو خراب کر دیں؟ ہم تمہاری وجہ سے اپنا نظام بدل دیں جس کو میں نے اپنی حکمت کاملہ سے بنایا ہے، جس کو میں نے اپنی عدالت کاملہ سے بنایا ہے، اس نظام کو ہم چینج کر دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر چاہیے برکتیں تو ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، دیکھو کیسی برکتیں آتی ہیں، دیکھو کیسی برکتیں آتی ہیں۔ ادھر سے دیکھیں، دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس یہ بات ختم ہو جائے گی اس لفظ پر۔ جناب امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کلما احدث الناس من الذنوب ما لم يكونوا يعملون احدث اللہ لهم من البلاء ما لم يكونوا يعدون۔ یہ امام کی حدیث ہے جو اب سے 1400 برس پہلے کہی گئی۔ مثلا حضرت نے فرمایا کہ جب لوگ ایسے ایسے گناہ ایجاد کرنے لگیں، نئے نئے گناہ جو پہلے نہیں کیا کرتے تھے، آج تو باقاعدہ کمیٹیاں ہیں کہ ایسے گناہ کا نیا ایجاد کیسے کیا جائے، کیسے کریں کہ زیادہ ہو یہ چیز۔ اگر جب لوگ ایسے نئے نئے گناہ ایجاد کرنے لگے جو پہلے نہیں کرتے تھے تو خدا ان پر ایسی نئی نئی بلائیں نازل کرے گا کہ جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں نظم کائنات پہ اثر، کہ اگر تم نئے نئے گناہ کرو گے تو نئی نئی بلائیں بھی نازل ہوں گی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ہم نازل نہیں کریں گے، ہم نے منظم کیا ہے کائنات کو ایسا کائنات میں نظم دیا ہے۔ اگر تم نے گناہ کیے نئے نئے تو بلا نازل ہوئی۔ اب تم گناہ کرتے رہو، پروردگار نازل نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم نے منظم کیا ہے کائنات کو ایسا، اور جتنے تم نئے نئے گناہ کرتے جاؤ گے اس طریقے سے نئی نئی بلائیں نازل ہوتی رہیں گی جس کو تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اب نہ سمجھیے گا کہ ایڈز مرض ہے، مرض نہیں ہے، بلا ہے، اور شروع وہیں سے ہوا ہے کہ جہاں نئے گناہ ایجاد ہوئے تھے۔ صلوات علینا محمد اور آل محمد۔ بھی کون سوچ سکتا تھا کہ سمندر کی تہ میں زلزلہ آئے گا اور اس سے سونامی جیسی چیز ایجاد ہو جائے گی؟ کون سوچ سکتا تھا کہ تم نے نئی نئی چیزیں پانی کے اوپر ایجاد کی، ہم نے نئی نئی چیز پانی کے تہ میں ایجاد کر دی۔ تو یہ کائنات منظم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری معمولی سی حرکت اس کائنات کو متاثر کرتی ہے، اور اس کائنات کے متاثر کے معنی کوئی دوسرا متاثر نہیں ہوگا، ہم خود متاثر ہوں گے اس کی وجہ سے۔ ہمارے اعمال نیک خیر بڑھتے چلے جائیں گے،
ادھر سے ہمارے لیے آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، ہمارے بد بڑھتے چلے جائیں گے، ادھر سے بلائیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل تو یہ بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ پروردگار عالم نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے سوائے انسان کے کہ جو اس کے عالم میں کوئی مشکلات ایجاد کر سکے۔ کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا پروردگار عالم کی طرف سے، نہ جمادات کو یہ حق ہے، نہ نباتات کو ہے، نہ حیوانات کو ہے، صرف انسان کو مالک نے اختیار دیا ہے کہ تو اپنی مرضی سے کرو یا نہ کرو۔ وہ بھی تشریح میں تکوین میں تم کچھ نہیں کر سکتے، جو ہم نے جیسا بنایا ہے تم کو اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، لیکن اپنے مستقبل کو طے کرنے کے لیے، جنت و جہنم کو طے کرنے کے لیے ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ ہم تمہیں نہ یہاں لے جائیں گے نہ یہاں لے جائیں گے، بتا ضرور دیں گے کہ یہ راستہ یہاں جاتا ہے، یہ راستہ یہاں جاتا ہے، اگر اس پر چل رہے ہو تو وہیں جاؤ گے، یہاں نہیں جاؤ گے، اگر اس پر چل رہے ہو تو یہیں جاؤ گے، وہاں نہیں جاؤ گے، مثقال ذرۃ بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے راستے کو تمہیں خود معین کرنا ہے۔ اگر اس بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، اسی جگہ پر روک رہا ہوں، یہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ جب یہ اختیار نہیں ہے تو پھر فَأَبَيْنَ مِنْهَا کے معنی کیا ہے؟ توجہ کہ ہم نے اپنی امانت کو، اتنی دیر میں تو یہ بات واضح ہو گئی کم از کم کہ ہم نے اپنی امانت کو، یا ہم نے امانت کو، ایک خاص امانت کو آسمان و زمین و پہاڑوں کے سامنے پیش ان کا ہم نہیں کیوں، ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے خوف زدہ بات وہ واضح ہو گئی کہ اس سے خوف زدہ ہو گئے۔ یہ ممکن ہے کسی کے اندر خوف، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ مالک پیش کرے، کوئی اٹھائے گا اس کو، کہہ دے کہ ہم نہیں اٹھائیں گے، پھر اس کا مطلب نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے ان کے سامنے، چونکہ ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ پروردگار کے سامنے منع کر سکیں۔ تو پھر مطلب کیا ہے گا؟ مطلب کچھ اور ہے۔ وہ کیا مطلب ہو، توجہ کیجئے گا، وہ کیا مطلب ہو سکتا ہے جو پروردگار عالم اس آیت میں بیان کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے امانت کو پیش کیا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یہ عرضنا الامانت، ہم نے امانت کو پیش کیا، عرض کے معنی میں پیش کیا۔ اس پیش کا مطلب کچھ اور ہے، توجہ کیجئے گا، اس پیش کرنے کا مطلب کچھ اور ہے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم پیش کرتے ہیں کہ ہاتھوں پہ لیے ہوئے خداوند عالم امانت کے لیے آیا، امانت لیے ہوئے زمین کے سامنے، اس کو آپ اٹھا لیجئے، اس نے کہا ہم نہیں اٹھا۔ آسمان کے پاس گیا پروردگار، آپ اسے اٹھا لیں، اس طرح سے تو نہیں ہے۔ پھر کیا مطلب ہے اس امانت کو پیش کرنے کے معنی کیا ہے؟ توجہ کیجیے، جو پروردگار عالم نے امانت کو پیش کیا ہے، اس پیش کرنے کے معنی کیا ہے؟ یہ ویسے نہیں پیش ہے جیسے ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنے ہدیے کو پیش کرتے ہیں، اس طرح سے نہیں ہے۔ کیا پھر کیا ہے؟ علماء نے بیان کیا کہ اس عرض امانت کے معنی یہ ہیں، بہت توجہ میرے عزیزو، اس عرض امانت کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک طرف اپنی امانت کو رکھا اور ایک طرف آسمان کو رکھا، اور دونوں کی صلاحیتوں کا مقایسہ کیا۔ کاش میری بات واضح ہو جو کہنا چاہتا ہوں، دونوں کی صلاحیتوں کا مقایسہ کیا۔ ادھر مالک کی امانت ہے، ادھر آسمان ہے، خداوند عالم دونوں کا خالق ہے، اس کا بھی اور اس کا بھی، جانتا ہے کس میں کتنی استعداد ہے، کس میں کتنی اہلیت ہے، کس میں کتنی صلاحیت ہے۔ ادھر امانت کو رکھا، ادھر آسمان کو رکھا۔ جب دونوں کو دیکھا کہ آسمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو اٹھا سکے، یعنی مقایسہ ہو رہا ہے صلاحیت کا۔ جو امانت میں وزن ہے، جو امانت میں کیفیت ہے، یہ آسمان میں نہیں ہے۔ ان آسمان میں اس کے تحمل کی طاقت نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ کہیں کہ اپنے بچے کے لیے کہ میں یہ اتنا وزن ہے، 50 کلو کی بوری ہے، کہ میرا بیٹا اس کو نہیں لے جا سکتا، چونکہ آپ بیٹے کی طاقت کو بھی جانتے ہیں، اس بوری کے وزن کو بھی جانتے ہیں۔ جب دونوں طاقتوں کا آپ نے مقایسہ کیا، کہا میرا بیٹا اس کو نہیں اٹھا سکتا، میں جانتا ہوں اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے دونوں کا مقایسہ کیا، امانت کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، کہ یہ نہیں اٹھا سکتا، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے جو امانت کو اٹھا لے، لیکن اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے عرض امانت کے ذریعے سے، جو اشفقنا منہا سمجھا رہا ہے کہ اس سے ڈر گئے۔ اس ڈر گئے کے معنی یہ ہے کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے جو امانت کی کیفیت ہے۔
زمین کو رکھا پروردگار عالم نے امانت کے سامنے، اس میں بھی یہ کیفیت نہیں ہے کہ زمین امانت کو اٹھا سکے. توجہ کیجیے گا، زمین میں بھی یہ کیفیت نہیں ہے کہ امانت کو اٹھا سکے. پھر پروردگار عالم نے پہاڑوں کو دیکھا اور امانت کو دیکھا. جب پہاڑوں کی صلاحیت کا اور امانت کی صلاحیت کا مقایسہ ہوا کہ یہ بھی نہیں اٹھا سکتے. پہاڑوں میں بھی یہ طاقت نہیں ہے جو امانت کو اٹھا سکے. اب جملے پر غور کیجیے گا جو کہنا چاہتا ہوں. جب ادھر امانت ہے، ادھر کہیں آسمان ہے، کہیں زمین ہے، کہیں پہاڑ ہے. جب امانت کو دیکھا تو امانت میں اتنی رفعت تھی، اتنی بلندی تھی کہ پہاڑ اس بلند، آسمان اس بلندی کو نہ چھو سکا. یعنی امانت اتنی رفیع ہے، اتنی بلند ہے کہ آسمان اس کے سامنے چھوٹا نظر آیا قدرت کو. کاش بات واضح ہو جائے. آسمان اس کے سامنے چھوٹا نظر آیا پروردگار کو. جب زمین کو سامنے رکھا تو زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود اس امانت کے سامنے کوتاہ نظر آئی. امانت اتنی وسیع ہے کہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود امانت کے مقابلے میں تنگ ہے. امانت زیادہ وسیع ہے زمین سے کہ یہ بھی نہیں اٹھا سکتی. پہاڑ کے سامنے رکھا گیا، پہاڑ اپنے تمام سنگینی اوزان کے باوجود امانت میں اتنا وزن تھا کہ پہاڑ بھی اپنے تمام وزن اور قوی ہیکل کے باوجود اس امانت کو برداشت نہیں کر سکتا. یعنی اب امانت کوئی ایسی شے ہے. دیکھ رہے بات کتنی سخت ہو رہی ہے. میں صرف قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. بات کتنی سخت ہو رہی ہے. امانت کوئی ایسی شے ہے جو آسمان سے زیادہ رفیع، زمین سے زیادہ وسیع، پہاڑوں سے زیادہ سنگین. توجہ کیجیے گا، پہاڑوں سے زیادہ سنگین. اگر آسمان سے زیادہ رفیع نہ ہوتی تو آسمان اٹھا لیتا. کیونکہ میں نے عرض کیا ابھی، یہ پروردگار کے کسی چیز کی بات آئے تو وہاں اعتباریات نہیں ہے، وہاں حقائق ہیں، وہاں ریالٹی پر بات ہو رہی ہے. امانت کی جو رفعت ہے وہ حقیقت میں اتنی ہے کہ آسمان اسے چھو نہیں سکتا. تو امانت اتنی رفیع کہ آسمان ہیچ، امانت اتنی وسیع کہ زمین ہیچ، امانت اتنی سنگین کہ پہاڑ ہیچ. یہ تینوں اس کی کیفیت کو نہ چھو سکے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ حملہ الانسان. کاش اس منزل کو ہم محسوس کر سکیں. وہ حملہ الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. مالک خیریت جس کی رفعت کو آسمان نہ چھو سکا. یہ میرے جملے نہیں ہے، مولا کائنات کی حدیث ہے. جس کی رفعت کو آسمان، آپ کے سامنے کل گزارش کروں گا حدیث کو، جس کی رفعت کو آسمان نہ چھو سکا اس کو انسان نے اٹھا لیا. آواز آئے گی جی. جس کی وسعت کو زمین برداشت نہ کر سکے اس کو انسان نے تحمل کر لیا. جی جس کے وزن کو ایسے بڑے بڑے پہاڑ اور سنگین پہاڑ نہ برداشت کر سکے اس کو انسان نے برداشت کر لیا. کہ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. جب ہم نے امانت کو پیش کیا یعنی سامنے رکھا آسمان اور زمین اور پہاڑ کے، تو یہ کوئی اٹھا نہیں سکتے اس امانت کو. وہ حملہ الانسان. جب قیام مقایسہ کیا امانت کی صلاحیت کا اور انسان کی صلاحیت کا تو قدرت نے کہا یہ وہ ہے جو اٹھا لے گا. بھائی آپ دیکھتے ہیں کسی کلب میں کوئی کہیں پر ٹیم جاتی ہے ورلڈ کی کھیلنے کے لیے، وہاں مقابلہ ہے کسی سے، سامنے پہلوان آیا، یہاں سے پوری ٹیم گئی ہے اس ملک سے اپنے اپنے پہلوانوں کو لے کر کے، استاد نے دیکھا
اس نے کہا تم جاؤ. کیوں؟ کہ یہ باقی نہیں جھیل پائیں گے اس کو، کیونکہ میں نے تم کو سکھایا ہے، میں جانتا ہوں تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے، یہ لوگ نہیں کر سکتے، تم جاؤ. یعنی استاد ہو کر کے اپنے شاگردوں کی صلاحیت کو جانتا ہے، سامنے آنے والے کی حیثیت کو دیکھ کے پہچان رہا ہے کہ یہ جو مقابلے پر آیا ہے اس کے سامنے یہ کوئی نہیں ٹک سکیں گے. اگر کوئی ٹک پائے گا تو یہ چونکہ جانتا ہے کہ اس میں یہ کیفیت ہے، کوئی اور نہیں پا سکتا. اب لاکھ کوئی کہے کہ مجھے بھیج دیجیے گا، نہ، تم نہیں جا سکتے. لیکن کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ بعض جگہوں پر کہ جو دوسرے شاگرد ہیں وہ مانے کیسے. اب آ گئی یہ بات، دو جملے سن لیں اس مقام پر، مانے کیسے. اگر ہم کو بھیجے تھے تو ہم بھی یوں کر دیتے. کہا نہیں کر سکتے ہو تم، ہمیں پتا ہے. کہا نہیں کر کیسے نہ دیتے. اب وہ مانے گا نہیں، اب لا کے یہ نہیں مانے گا تو کہیں کہیں اس آئے تم چلے جاؤ. ایک آدھ کو بھیجا، نتیجہ وہی نکلا جو استاد پہلے سے جانتا تھا. کہ دیکھا میں سمجھ رہا تھا، اب دیکھنا کل جب مقابلہ ہوگا تو اس کو بھیجوں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. کیونکہ جو استاد ہوتا ہے، جس نے سکھایا ہے، جو جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کون کس جگہ کام آ سکتا ہے، اسے پتا ہے. اسے معلوم ہے کون سا پرزہ کہاں فٹ ہو سکتا ہے، کون کہاں پر کس کو کس جگہ سے روکا جا سکتا ہے، اسے معلوم ہے. کہ اگر نہیں مانتے ہو جاؤ، تاکہ تاریخ یہ نہ کہے کہ ہم نے تمہاری صلاحیت کو چھپا لیا. تاریخ کے دامن پر آ جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. ورنہ تمہیں معلوم کیسے ہوتا؟ جاؤ جا کے حوصلہ نکال لو. جب دیکھ لیا گیا کہ چلے آئے جس طرح گئے تھے صاحب، اور کہیں پر کوئی مشکل پیدا نہ ہوئی، بحمداللہ. اچھا ہوا کیا؟ ہوتا یہ تھا کہ ادھر سے یہ لوگ، میں اپنی فوج کے اکیلے جاتے تھے اور ادھر سے سامنے والا اکٹھا آتا تھا. نہیں ابھی بات میری واضح نہیں ہوئی. ایک کارواں گیا تجارت کے لیے، تو تجارت کے جب گئے تو ان پر کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. دو تین آدمی تھے، ان لوگوں نے خوب ان کو قاعدے سے مارا اور سارا سامان چھین لیا. تو جب واپس آئے کہنے کیا ہوا، لوگ پوچھ رہے تم 100 آدمی تھے؟ کہ نہیں، ہم 100 آدمی اکیلے تھے، وہ 2 اکٹھا تھے. تو انہوں نے مارا، ہم نے مار کھائی کیونکہ ہم اکیلے تھے. تم 100 تھے، ہم 100 آدمی اکیلے تھے، وہ 2 اکٹھا آئے تھے. بس یہی یہاں بھی ہو رہا تھا کہ ادھر سے پورا لشکر اکیلا جا رہا تھا، ادھر سے مرب اکٹھا آ رہا تھا. تو سب بیچارے، اب کل کا کل میں اس کو بھیجوں گا جو ادھر سے بھی اکٹھا جائے گا، جس میں تمام فضائل و کمالات اکٹھا ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. وہی ہوا کہ جب ادھر سے اکٹھا کمالات لے کر کے کوئی نکلا تو جو پیغمبر نے سوچا تھا اس نتیجہ سامنے آ گیا. اس سے زیادہ میں اس بار سے نہیں کرنا چاہتا. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو استاد ہوتا ہے وہ صلاحیت کو پہچانتا ہے، اس کو معلوم ہے کس میں کتنی صلاحیت ہے. پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں، بس توجہ کیجئے گا، کل اس پر اور گفتگو ہوگی، اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے صلاحیتوں کا مقایسہ بیان کیا. اس سے آسان لفظ میرے پاس نہیں ہے. صلاحیتوں کا مقایسہ کیا ہے. ادھر اپنی امانت کو رکھا، ادھر آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، پہاڑ کو دیکھا. کہ یہ تینوں بیان نہیں کر سکتے. آسمان اور زمین، پہاڑ کسی وجہ سے ذکر ہو رہے ہیں، جس وجہ کا میں نے تذکرہ کیا ہے. کل آپ کے سامنے مدلل کروں گا اس کو حدیث کے ساتھ میں کہ آسمان کو کیوں کہا، اتنی پوری مخلوقات میں آسمان کا تذکرہ کیوں کیا، تاکہ ہماری امانت کی رفعت معلوم ہو. تم
ہماری امانت کی بلندی کو پہچان سکو. لہذا میں آسمان کا تذکرہ کر رہا ہوں. بلندی کی جہت سمجھانا ہے, بلندی کی سمجھانا ہے امانت کے لیے, کہ امانت کوئی ایسی شے ہے جس میں اتنی بلندی ہے کہ آسمان میں نہیں ہے. اور لہٰذا زمین کیوں, زمین اس لیے بیان کی میں نے, لفظ زمین کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ تم ہماری امانت کی وسعت کو سمجھ سکو, کہ امانت اتنی وسیع ہے کہ اس کو زمین برداشت نہیں کر سکتی. ہم نے پہاڑ کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ تم امانت کے وزن کو سمجھ سکو, کہ امانت کو اتنا وزن ہے کہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے. ان تینوں کا مخلوق کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنے امانت کی تین جہتیں بتانا چاہتا ہوں, رفعت و وسعت و سنگینی. جب یہ تین چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو آپ سوچنا کہ میں نے انسان کو اتنا رفیع بنایا ہے کہ جو آسمان سے زیادہ رفیع ہے. ہم نے انسان کو اتنا وسیع بنایا ہے جو زمین سے زیادہ وسیع ہے. انسان کو اتنا سنگین بنایا ہے جو پہاڑ سے زیادہ سنگین ہے, کیونکہ وہ امانت جن کو یہ تینوں برداشت نہیں کر سکے اس کو انسان نے برداشت کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں ان تینوں سے زیادہ صلاحیت پائی جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اب اس منزل تک گفتگو آ گئی, دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, بات اسی جگہ پر روک رہا ہوں. باقی باتیں آپ کے سامنے پھر ہوں گی کہ جو ہم سمجھتے ہیں انسان کو وہ اور ہے, اور جو قدرت انسان کو سمجھتی ہے وہ اور ہے. کہ ہم جس چیز کو محسوس کر رہے ہیں انسان کے حوالے سے وہ دوسری چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ 60-70 کلو کا ایک چیز ہے جو کائنات پر حرکت کر رہی ہے. کہ خدا آواز دیتا ہے, اس کو آسان نہ سمجھنا. اس میں اتنی رفعت ہے کہ آسمان سے اونچا اٹھ سکتا ہے. اس میں اتنی وسعت ہے کہ زمین سے زیادہ پھیل سکتا ہے. اس میں اتنی سنگینی اور وزن پایا جاتا ہے کہ پہاڑ سے زیادہ سنگین. اسی لیے حدیث نے کہا کہ مومن وہ ہے کہ لا یحرکہ العواصف, المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکہ العواصف. مومن ایک پہاڑ ہے, ایک محکم پہاڑ کی طرح سے ہے, کوہ محکم کے طریقے سے ہے جسے کوئی آندھی ہلا نہیں سکتی. انسان اگر اپنی انسانیت پر آ جائے, حیوانیت کو چھوڑ کر کے, کیونکہ انسان میں دو جنبے ہیں, حیوانیت اور انسانیت. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا, جبکہ یہ لفظ صحیح نہیں استعمال کر رہا ہوں, لیکن بہرحال حیوانیت انسان کا جنبہ ہے اور روحانیت جنبہ ہے, لیکن میں اس روحانیت کو انسانیت سے تعبیر کر رہا ہوں کہ یہ دو رخ ہیں انسان کے اندر. اگر انسان اپنی طاقت دکھانے پر آ جائے تو کائنات کی کوئی شے اس کو روک نہیں سکتی. یہ اپنا کام کرتا ہے چاہے کتنا بڑا کچھ ہو جائے. آپ نے دیکھا نہیں ہے شیطان نے بزرگ کے سامنے کہ جو پوری کائنات پر آج, یہ نہ سمجھیے کہ انا ربکم الاعلی فقط فرعون نے کہا تھا, آج بھی کتنے ہیں جو اپنی اپنی زبانوں میں انا ربکم الاعلی کہہ رہے ہیں, لیکن ان کے سامنے بھی کوئی ایک جیالا اٹھتا ہے. شیطان بزرگ اتنا بڑا, کائنات کا اس دنیا کا سب سے بڑا انسان جس کو کم ظرف سمجھتے ہیں, کم ظرف جس کو سب سے بڑا انسان سمجھتے ہیں, اس کے سامنے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے اور وہ حرکت کرتا ہے جس کے لیے دل چاہیے. اور آپ نے دیکھا, اور آج بھی یہ اتنی بڑی سنت ہے کہ آج دنیا میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کا آر وہی بن گیا جو اس نے پھینکا. اتنی بڑی جرات دے گیا پورے زمانے کو ایک انسان. کس میں طاقت تھی؟ یا کسی میں نہیں تھی. انسان یہ کر سکتا ہے. آپ طاقت کا ملاحظہ کر رہے ہیں, اس کی یہ تو ایک اعتباری چیز ہے, لیکن میں حقائق کا گفتگو کروں گا انسان کے لیے. یہ کتنا پروردگار عالم نے اس کو دیا ہے, اگر یہ اپنی طاقت دکھانے پر آ جائے تو دنیا اس کے سامنے انگوش بدندہ رہ جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو نہ پہچانیں. یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ پر متوجہ نہیں ہیں تو قدرت کیا کرے گا. قدرت نے سمجھا دیا کہ ہم نے تمہیں اتنا عظیم بنایا تھا تو اپنے آپ کو خود گرا رہے ہو, تو ہم کیا کریں. اب اس کے بعد انشاءاللہ جو آیت میں اور رموز ہے جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے گزارش کروں گا. تو انسان میں اتنی طاقت موجود ہے, اگر اپنی طاقت دکھانے پر آ جائے تو کائنات کی کوئی شے کے سامنے ٹک نہیں سکتی. بس عزیزو, لیکن بعض جگہ پر انسان اپنی طاقت کو روک لیتا ہے کسی بڑی مصلحت کی وجہ سے.
وہ دوسرا میدان ہے، اور اس کے لیے بھی طاقت چاہیے کہ جہاں اپنی طاقت کو کوئی روک رہا ہو کسی بڑی مصلحت کے لیے، اس کے لیے بھی طاقت چاہیے۔ تو وقت کی بات جو پابند رسن ہے زینب، وقت کی بات جو پابند رسن ہے زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن ہے زینب۔ کون سمجھ سکتا ہے کہ جناب زینب میں طاقت کتنی پائی جاتی ہے؟ زینب اگر اپنے آپ پر آ جائے تو نظام کائنات میں تہوانہ کر دے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جناب زینب نے اس اختیار کو دکھایا نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بلند قد بی بی شتر پر بیٹھی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی تو دشمن اس کی بات سننا نہ چاہتے تھے، اس لیے کہنے نہیں دے رہے تھے۔ کوئی شور کرنا، کوئی شادیانے بجانے لگتے تھے، کوئی تالی بجانے لگتے تھے، عورتیں ہلا کرنے لگتی تھیں عرب کی، تاکہ یہ کچھ کہہ نہ سکے۔ آپ سوچ رہے ہیں ایسے عالم میں، اس پر تو گفتگو ہونی چاہیے کہ آپ سوچئے کہ ایسے عالم میں خاتون کی زبان کھل جائے، یہ معجزہ ہے۔ ایسی خاتون جو کبھی نامحرم سے ہم کلام نہ ہوئی ہو۔ لیکن خیر میں ایک دوسری بات کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے، اور اس میں کہ جہاں کوئی سننا نہیں چاہ رہا، سامنے سارے کے سارے دشمن ہیں، یہ بھوکی بھی ہے، یہ پیاسی بھی ہے، عزیز مردہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، مظلوم بھی ہے، اسیر بھی ہے، تو ادھر سے دشمن بات سننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب محسوس کیا بی بی نے کہ یہ مجھے بولنے نہ دیں گے، تو ایک لفظ کہا ہے، ایک جملہ سے عربی کا، کہتی اسکتو، خاموش۔ کہتے ہیں اس جملے کا اثر یہ تھا کہ اونٹ کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹی ٹھہر گئی۔ یہ مقتل کے جملے ہیں، تاریخ جو کر رہا ہوں، کتابت نہ سمجھیے گا۔ اونٹ کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹی اگر ادھر آئی تھی تو ادھر نہیں جا سکی۔ اس لفظ اسکتو کے بعد پن ڈراپ سائلنٹ تھا پورے مجمع پر، سینوں میں سانسیں حبس ہو گئی تھی۔ زینب کے جملے کے بعد کیا ہوا تھا؟ یہ کیا کیا تھا جناب زینب نے؟ زینب یہ بھی کر سکتی تھی، اب یہ باتیں طولانی ہیں لیکن میں جلدی جلدی گزارش کر رہا ہوں، جناب زینب یہ بھی کر سکتی تھی پروردگارا انہیں خاموش کر دے، لیکن یہ نہیں کیا۔ کہتی ہیں اس کو تو خاموش، تم نے ابھی پہچانا کیا ہے کہ میں کون ہوں؟ تم سمجھتے ہو تم نے ہمارے بھائیوں کو مار دیا تو ہم مجبور ہو گئے؟ تجھے کیا معلوم کہ زینب کی ہستی کیا ہے؟ ایک لفظ اس کتو سے، جس کے ایک لفظ سے مجمع پر موت جیسا سناٹا جاری ہو جائے، اگر وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتی، لیکن کر سکنا اور ہے، اور کسی بڑی مصلحت کے لیے اپنی طاقتوں کو روک لینا اور ہے۔ یہ کمال زینب ہے کہ اتنا اختیار رکھتے ہوئے بھی پروردگار کے دین کی خاطر زینب اپنے اختیار کو روکے۔ بس عزیزو، آج 13ویں محرم تھی، تاریخ کہتی ہے آج ہی کا دن وہ دن تھا جس دن شہداء کی لاشوں کو دفن کیا گیا۔ 10 11 12 13 چوتھا دن ہے آج۔ آج کے دن نہر علقمہ کے پاس ایک قریہ تھا، ایک گاؤں تھا جس کو جہاں بنی اسد رہتے تھے۔ بنی اسد کی عورتیں پانی لینے کے لیے علقمہ پر آئیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ کچھ لاشیں پڑی ہیں اور جن سے خون تازہ ٹپک رہا ہے۔ یہ لوگ مارے گئے ہیں 10 کو، 3 دن گزر چکے ہیں، کربلا کے اس صحرا میں، اس تپتی دھوپ میں یہ لاشیں 3 دن پڑے رہے ہیں۔ 3 دن اور 3 رات گزر جانے کے بعد خون تازہ ٹپک رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی شہید ہوئے ہوں۔ یہ عورتیں واپس گئیں، جا کر کے اپنے شوہروں سے بلایا اور ان سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم شرمندہ ہیں، یہ سب اولاد رسول ہیں،
یہ اصحاب رسول ہیں، یہ اولاد رسول اس میں تھیں، حسین ابن علی تھے، فلا فلا تذکرے کیے گئے. ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے دشمن کے خوف سے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو خواتین و عورتیں کہتی ہیں کہ اگر تم نے کم از کم اپنے اوپر یہ ننگ و یہ آر لے لیا کہ تم نے اولاد رسول کا ساتھ نہیں دیا، تو کم از کم یہی کرو کہ ان کے لاشوں کو دفن کرو، تاکہ کچھ تو ذلت تم سے کم ہو جائے. لوگ بیلچے اور بیل لے کر کے وہاں سے چلے آئے ہیں، چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے لاش حسین کو دفن کریں، کیونکہ فرزند رسول ہے، امام وقت ہے. لاش حسین کو دفن کریں، لیکن ڈھونڈ رہے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں یہ کون سا لاش ہے. پہچانتے نہیں ہیں کہ کون سا لاشا حسین ابن علی کا ہے. میں کہوں گا دیکھو جس لاشے پر سب سے زیادہ تیر لگے ہوں، سمجھ لو کہ وہی لاش حسین ہے، اس لیے کہ 4000 تیر اندازوں کا نشانہ اکیلا حسین. اسی عالم میں حیران و سرگردان کبھی اس لاش کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کون سی لاش حسین ہے، کیسے دفن کریں. اسی عالم میں دیکھا کہ سامنے سے گھوڑ سوار آ رہا ہے، گھوڑے بیٹھا ہوا ایک انسان تیزی سے آ رہا ہے. انہوں نے سوچا پتہ نہیں کون ہے، ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ سامنے آگے کھڑا ہو گیا کہ تم لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے ہو. کہتے ہم آئے ہیں لاشوں کو دفن کرنے کے لیے، لیکن پہچان نہیں رہے کہ کون سا لاشا حسین. اتنا سننا تھا کہ اس جوان نے ایک چیخ مار کی ماری اور آواز دی، واہ باتا واہ با عبداللہ لیتکا ترانی اسیرن و ذلیلا. اے بابا، اے ابا عبداللہ، کاش آپ دیکھتے ہم لوگ کیسے اسیر و ذلیل کیے گئے. وہ جوان گھوڑے سے اترا کہ آؤ میں تمہیں لاش حسین بتاؤں. یہ کہہ کر کے لاشوں کے درمیان ہوتے ہوتے ایک گودال میں آئے، ایک نشیب میں آئے کہ جہاں ایک بوسیدہ لاشا جس پر تیر بے تحاشا تیر لگے تھے، کہا یہ ہے لاش حسین. بعض روایتوں کے مطابق چٹائی منگائی گئی، اس میں لاش کو رکھا گیا، بعض کے مطابق نہیں. لاش حسین کے نزدیک آئے، اپنے آپ کو گرا دیا، رونا شروع کیا، اے بابا آپ کے بعد یہ مصیبتیں پڑی. ایک ایک بیٹھ کر کے سید سجاد رو رہے ہیں. لاش سے اٹھے، کچھ دور گئے جہاں لاش رکھی تھی، اس سے کچھ دور اس طرف گئے اور جا کر کے زمین ذرا سی ہٹائی تو ایک لاش، ایک قبر برآمد ہوئی. اپنے باپ کی لاش کو اس قبر تک لائے، لیکن شرط یہ ہے کہ معصوم کو معصوم دفن کرے گا، کوئی دوسرا اس میں ہاتھ نہیں لگا سکتا. اب 2 آدمی نہیں، ایک اکیلے سجاد آئے ہیں، وہ بھی زندان کوفہ سے باعجاز آئے ہیں. لاش کو لے کے قبر پر بیٹھ گئے، ابھی سوچ رہے تھے کیسے دفن کریں کہ قبر سے کانپتے ہوئے 2 ہاتھ نکلے جو رسول خدا کے ہاتھوں سے مشابہ. لاؤ سید سجاد میری امانت. لاشے کو دفن کیا، اسی کے قریب حکم دیا ایک اور قبر کھو دی گئی جس کو آج گنج شہیداں کہا جاتا ہے، امام حسین سے بالکل نزدیک قبر حسین سے. اور اس میں تمام لاشوں کو ایک ایک دفن کروایا امام سجاد نے. پھر پوچھتے ہیں سارے لاشیں دفن ہو گئے؟ اس پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہے، لیکن دیکھنا چاہتے انہوں نے کچھ دیکھا کہ نہیں. سارے لاشیں دفن ہو گئے تو کہتے ہیں بھائی ایک لاشا نہر کے کنارے بہا ہے. ایک لاشا نہر کے کنارے پڑا ہے. سب کو لیے ہوئے وہاں پر آئے اور آ کر کے اپنے آپ کو لاش پر گرا دیا
اے چچا آپ نہ ہوئے کوفے کے بازار میں کہ دیکھتے کس طریقے سے اہل حرم آواز دے رہے تھے واہ محمد. اس کے بعد ایک چٹائی منگائی اور عباس کے لاش کو اس چٹائی میں رکھ کے قبر میں دفن کیا. بنی اسد نے چاہا کہ سہارا دے، کہا نہیں ہٹ جاؤ، میرے ساتھ نامرئی مخلوق ہے جو میرا ساتھ دے رہی ہے. کسی کو جنازے میں ابوالفضل عباس کے ہاتھ نہیں لگانے دیا جناب امام سجاد نے. یہ باتیں ہمیں کچھ سمجھا رہی ہیں لیکن بہرحال لاشیں کو دفن کر دیا. دفن کر کے جانے لگے، بنی اسد نے دامن تھام لیا. اے آنے والے، تو نے انہی لاشوں کی قسم ہے کہ یہ بتا دے کہ تو کون. اتنا سننا تھا کہ آواز دیتے نہ پہچانا. میں حسین ابن علی کا بیٹا سید سجاد ہوں، ابن زیاد کے قید خانے سے آیا ہوں، وہی واپس جا رہا. بات تمام ہو گئی. میں نے عمدنی جملہ کہا تھا ایک جگہ پر رک کر کے، اسی کو 2 جملوں میں کہہ رہا ہوں. جناب سید محمد مہدی بحر العلوم کے زمانے میں جناب عباس کی قبر کا ایک حصہ خراب ہوا، اس میں تعمیر کی ضرورت تھی. 1212 ہجری میں جناب بحر العلوم کا انتقال ہوا ہے، اس کے پہلے کا یہ واقعہ ہے. ایک حصے قبر کے ایک حصے میں تعمیر کی ضرورت تھی، تو یہ طے ہوا کہ جناب بحر العلوم جو اس وقت مرجع وقت ہیں، وہ اور ان کے ساتھ ایک متقی پرہیزگار معمار جائے گا تہخانے میں سرداب میں اور جا کر کے قبر کی مرمت کرے گا. جناب مہدی بحر العلوم اور وہ معمار دونوں تہخانے میں اترے. جب قبر کے نزدیک گئے تو وہ معمار ایک بار قبر کو دیکھتا ہے اور ایک بار ان کا چہرہ دیکھتا ہے. بس آخری جملہ عزیزو، کبھی قبر کو دیکھتا کبھی ان کو دیکھتا. مجھے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہ آقا اگر اجازت ہو تو ایک سوال کروں. کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہ میں نے یہ سنا بھی ہے ذاکرین سے اور کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ عباس بلند قد تھے، اور اتنا قد بلند تھا کہ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین پر آتے تھے. کہاں؟ کہ لیکن یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ کیا ہمارا سنا ہوا واقعہ غلط ہے یا قبر کے چھوٹے ہونے کا کوئی دوسرا راز ہے؟ میں اتنا کہنا تھا. دیوار سے سر لگایا اور رونا شروع کیا. اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئی. وہ معمار گھبرا گیا. آخر ہوا کیا؟ پوچھتا کوئی غلطی کر دی میں نے؟ کہا نہیں، تیرا سوال صحیح ہے، جو تو نے سنا ہے وہ صحیح ہے، لیکن ہائے عباس، جب سید سجاد دفن کرنے کے لیے آئے تو بدن کا جو حصہ اٹھاتے تھے وہ جسم سے الگ تھا. لاشے کو تلواروں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. سید سجاد نے ابوالفضل عباس کے لاش کے ٹکڑوں کو جمع کر کے ایک حصیر میں دفن کیا ہے. قبر کیسے بڑی؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي رضا برضائك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين إلهي بحق زهراء وأبيها وبعلها ومنيها وسر المستودع فيها. پروردگارا
بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے دلوں میں دن بدن محبت محمد اور آل محمد کو اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرہ مند فرما۔ پروردگارہ دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی ہم سب کو محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک کو سرنگوں فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے ہیں، خصوصاً ہنگوں میں جہاں پر کچھ ہنگامہ ہے، پروردگارہ ان تمام کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان محمد اور آل محمد اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ایسا بنا کہ جب ہمارے شکستہ دل امام کی نظر ہم پر پڑے تو ان کا دل خوشحال ہو۔ پروردگارہ اس قلیل عمل کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل منا الیسیر واعف عنا الکثیر انک انت الغفور الرحیم۔ حضرات، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تو مرحومین جن کے نام اس رقعے میں لکھے ہیں ان کی روح کو احسان فرما دیں۔ ربیہ بیگم، رباب زہرا، فیض الفقار علی کے والدین، محمد عقیل کے والدین، حاجی محمد امین کے والدین۔